والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آج الحمدللہ اللہ کی فضل سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ سے قائد ملت اسلام امیر المجاہدین حضور شیخ الحدیث والتفسیر علامہ حافظ خادم حسین رضوی دامت برکات عالیہ کی جبل استقامت کی مسجد کالونی والوں نے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ مقدس بابرکت محفل پاک کا انعقاد کیا. اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تیری لمبے بالوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل ہے اور اس کے معروف کی نگاہ ہے. اور قائد ملت اسلامیہ نے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا اپنا مولا ایک امت خضرہ سے جو امت دور ہو رہی تھی، میرے قائد نے اس امت کو اس امت خضرہ کے قریب کیا اور اتنا قریب کیا کہ اب تک الیکشن جو ہوتے تھے وہ علاقوں کے اندر گانے باجے بجا کر کیمپین کی جاتی تھی. لیکن 2018 میں پاکستان کی تاریخ میں وہ دن بھی آیا کہ پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ جتنے بھی کھڑے ہوئے اور جنہوں نے کیمپین چلائی تو ہماری کیمپین میں جو نعرے لگے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگے. اور یہی نعرہ لگاتے میرے برادر میرے بھائی جناب محترم مکرم مفتی قاسم فقری صاحب سندھ اسمبلی تک پہنچ گئے. اور سندھ اسمبلی میں جانے کے بعد اسمبلی کی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد مفتی قاسم فقری صاحب اس چیز کو ہرگز نہ بھولے کہ میں کس نعرے کے تحت آیا تھا، میں کیا مشن لے کر آیا تھا، میرا ویژن کیا تھا. سبزیوں میں جانے کے بعد جب الیکشن قریب ہوتا ہے تو لوگ نعرہ لگاتے ہیں روز روز کپڑا مکان، لیکن جب سبزی میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون سی روٹی، کون سا کپڑا، کون سا مکان. لیکن جو حضور علیہ السلام کا مقدس بابرکت نعرہ ہم نے گلی کوچوں میں لگایا اور جب ہم اسمبلی میں پہنچے تو ہم اسمبلی کا حال دیکھ کر اسپیکر سبزی کو دیکھ کر ہم متاثر نہیں ہوئے، بلکہ وہاں پر بھی پہلے دن ہم نے کھڑے ہو کر بتایا کہ ہم لبیک والے ہیں، ہم لبیک کا نعرہ لگانے والے ہیں، ہم تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے ہیں. حضرات محترم، یہ سوچ کی فکر قائد ملت اسلامیہ نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. علامہ عبدالسمیع صاحب جو ضلع ملیر کے ہمارے امیر ہیں، بڑی محنت بڑی کوشش کر رہے ہیں اور اکثر یہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جس ضلع میں کام کر رہے ہیں یہاں انتہائی دشواریاں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ دشواری کے بعد آسانی آتی ہے. اور میرے قائد نے فرمایا کہ مالک کبھی بھی کسی کا قرض نہیں رکھتا ہے، مالک قرض نہیں رکھتا ہے کہ آج آپ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کا صلہ ملے گا. جس طریقے سے اس سے پہلے اور مفتی قاسم فقری صاحب، ان سے پہلے مفتی مبارک عباسی صاحب
بیان فرما رہے تھے میرے بھائی مفتی مبارک عباسی صاحب نے بھی تحریر کے لیے انتہائی قربانیاں دی، لیکن مالک نے ان کا قرض نہیں رکھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ عزت و مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ جب تحریک لبیک پاکستان کا کریک ڈاؤن ہوا تو ان کو مزید انتظامیہ نے بھی فارغ کر دیا کہ آپ لبیک والے ہیں، آپ لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن یہ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ شرف دیا کہ ایک مجلس کی خطابت سے ان کو فارغ کیا گیا تھا، لیکن مالک کر نہیں رکھتا، اس کے بعد انہیں 2 مسجدوں کی خطابت نصیب کی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیونکہ ہم بات مصطفیٰ کی کرتے ہیں، ہم بات آمنہ کی لا الہ کرتے ہیں، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بڑی معروف آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، بچے کی زبان پر یہ آیت کریمہ ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو یاد رکھیے گا جب ذکر بلند ہوتا ہے تو ذات خود بخود بلند ہوتی ہے، جب ذکر بلند ہوگا تو ذات بلند ہوگی۔ تو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد، رب کعبہ کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ آمنہ کے لال کا ہے، آمنہ کے لال کا۔ یہ بات طے شدہ ہے، تمام مسالک اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس کائنات میں رب کی ذات کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ آمنہ کے لال کا ہے۔ اور میرے امام نے فرمایا عرش حق ہے، مسجد رفعت رسول اللہ، بولے سبحان اللہ۔ بھائی ہم سب لوگ نہیں ہیں، ہم لبیک والے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ امام فرماتے ہیں عرش حق ہے، مسجد رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ آج عزت رسول کی بات کرتے ہیں، قیامت کے روز وہ دیکھیں گے میرے آقا میرے مولا کی شان سے جلوہ افروز ہے، میرے آقا میرے مولا کی شان سے جلوہ افروز ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ حضور کی عزت سب سے بلند ہے، حضور کی عزت نماز سے بھی زیادہ بلند ہے، حضور کی عزت روزے سے بھی زیادہ بلند ہے، حضور کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ بلند ہے، حضور کی عزت عرش سے زیادہ بلند ہے۔ اور امام فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، لو لاکھ والے صاحب سب تیرے گھر کے۔ آپ شاید میرے امام کی اشعار کو سمجھے میں، امام فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و بنا، یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا نہ بنا ہوتا، آپ نہ ہوتے نہ کعبہ ہوتا نہ منا ہوتا، ہوتے کہاں خلیل و بنا، ہمارا خلیل ہوتا نہ کعبہ ہوتا نہ منا ہوتا، لو لاکھ والے صاحب سب تیرے گھر کی، سب تیرے گھر کی کہ یا رسول اللہ سب تیرے گھر کی ہے۔ جب سب کچھ حضور ہی کا ہے تو بات مطلب پھر ہم کسی اور سے جلدی متاثر کیوں ہو جاتے ہیں، ہم دنیاوی لالچ کیوں آ جاتے ہیں۔ یہ تحریک لبیک پاکستان لبیک یا رسول اللہ کے امیر قائد ملت اسلامیہ نے جو امت کو نعرہ دیا ہے اس سے بڑا کائنات میں کوئی نعرہ نہیں۔ وہ زندہ باد، وہ زندہ باد، وہ زندہ باد، میرے قائد نے کوئی زندہ باد نہیں، سب نے مر جانا اور قبر میں جانا۔ حالات مطلب صدر پاکستان سے لے کے نیچے سجا تھا، وزیر اعظم سے لے کے نیچے سجا تھا، جس محکمے کے بندے کو اٹھا لیا جائے، مرنے کے بعد اسے کفن دیا جائے، مرنے کے بعد چاند تکبیر پڑھائی جائے، مرنے کے بعد اسے قبر میں اتارا جائے گا، اور قبر میں اتارنے کے بعد سوال یہی ہوگا کہ بتا کیا کہا کرتا تھا میرے محبوب کے بارے میں، کیا کہا کرتا تھا۔ اب ہم یہ کہیں گے میں تو گلی کوچوں میں دوسری پارٹیوں کے زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا، میں تو اس کے زندہ باد کے نعرہ لگاتا تھا، میں تو اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتا تھا۔ کیوں لگاتا تھا؟ مجھے نوکری مل جائے، مجھے روٹی مل جائے، مجھے کپڑا مل جائے، مجھے مکان مل جائے۔ آج تم سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھے کون سا مکان ملا ہے، بتا تجھے کون سا کپڑا ملا ہے، بتا تجھے کون سی روٹی ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی اوقات اور انسان کی حیثیت یہ ہے کہ مرنے کے بعد لباس بھی اتار دیا گیا، مرنے کے بعد میں انسان کی اوقات بتا رہا ہوں۔ جو انسان اکڑ کے جو چل رہا ہے، انسان سمجھ رہا ہے کہ بس سمری میں پہنچنے کے بعد جتنی عیاشی کرنی ہے میں نے بس دنیا میں کرنی ہے، لیکن یاد رکھنا قبر کے اندر پوچھا جائے گا
قبر میں پوچھا جائے گا اور یہی پوچھا جائے گا بتا کیا کام کرتا تھا میرے محبوب کے بارے میں. اب آپ مطلب جسم سے لباس بھی اتار لیا اور حال یہ ہو گیا. اب تو حال یہ ہو گیا آنکھیں کھولے آنکھیں. اب حال یہ ہو گیا کہ اگر رات میں 12 بجے انتقال ہو گیا تو اولاد پریشان ہو جاتی ہے, باپ کو اٹھاتی ہے, کہاں رکھنا ہے؟ سخت خانے میں رکھنا ہے, سخت خانے میں رکھنا ہے. باپ کو لے کر سخت خانے میں رکھ کروا دیا, جنازے سے 10 منٹ پہلے لے کر آتے ہیں, چہرہ دکھایا, اٹھایا, لے چلے. یہ انسان کی اوقات ہے. اور اس کے تیسرے دن باپ کا نام بھی نہیں ہے, مرحوم کا سوئم ہوگا, مرحوم کا سوئم ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, بتاؤ پھر قبر میں کام کون آیا؟ قبر میں کام کون آیا؟ جبھی میرے قائد نے فرمایا کہ لوگوں سنو, اپنے نبی سے اتنی وفا کر کے جانا, اتنی وفا کر کے جانا کہ جب پوچھنے والا پوچھے کہ کیا کہا کرتے تھے تو تم بے ساختہ کہنا ہے تو یہی کہا کرتا تھا, انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا دے سے کام اللہ دنیا سے مسلمان کا. آپ آگے بولے, میرے قائد نے آپ کو یہی پیغام دیا, حضور سے وفا کرنی, نہ روٹی ملے گی, نہ کپڑا ملے گا, نہ مکان ملے گا, اور اس فہمی میں نہیں رہنا. علماء کرام تشریف فرمان. اب حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنی ہے. چھوڑو جی, چھٹ کرو جی, ریلی میں کون جائے گا؟ یہاں سے رسالت آ, ریلی میں کون جائے گا؟ فراس کے خلاف ابھی میرے مجاہدین نے ریلی نکالی, کون جائے گا؟ یہ تو مولویوں کا کام ہے. بخاری شریف کے اندر میرے آقا میرے مولا کے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک صحابی ہیں, اور صحابی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے. صحابی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ عادل ہوتا ہے. صحابی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے. صحابی کے لیے عقیدہ یہ ہے کہ صحابی جو ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور صحابی کے لیے یہ ہے کہ رب ان سے راضی ہوتا ہے. سمجھیا یہ صحابہ کی کوالٹی ہے. کعب بن مالک حضور کے بہت پیارے صحابی, غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے, پیچھے رہ گئے. میرے آقا میرے مولا غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے, نہیں پہنچ سکے. کچھ معاملات ہو گئے, کچھ دشواریاں ہو گئی, کچھ عذر آ گئے, آپ نہیں پہنچ سکے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا میرے مولا نے 900 کلومیٹر کا سفر طے کیا. کتنے کلومیٹر؟ اور ہم یہاں سے نمائش تک نہیں جا سکتے. علامہ سمیع صاحب جی کہتے جی گرمی بہت ہے. علامہ سمیع صاحب آپ نے گاڑی کا انتظام کیا؟ میرے پاس گاڑی نہیں ہے, آپ گاڑی کا انتظام کریں تو میں چلوں گا. کان کھولو, خوش فہمی میں نہیں رہنا. حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے تھے اور حضور نے 900 کلومیٹر کا سفر طے کیا مدینے سے تبوک. اور اس وقت جو ہے تپتا ہوا صحرا تھا, کھجور پک رہی تھی, صحابہ کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ تھی, صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہ تھی, صحابہ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. اور میرے آقا میرے مولا نے کہا تبوک کے لیے چلنا ہے. ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری آ رہی ہے, کہ یا رسول اللہ ابھی تو فصل پک رہی ہے, کہ یا رسول اللہ ابھی تو صحرا تپ رہا ہے. ایک صحابی نے بھی نہیں کہا میرے آقا نے کہا چلنا ہے. تو صحابہ نے کہا لبیک کا جو نعرہ ہے نا یہ 24 گھنٹے کا نعرہ ہے. امیر المجاہدین نے جمعرات والا دن کال دی تو کچھ خشکے ہوتے نا, خشکے, انہوں نے ابھی تک لبیک کو سمجھا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ اس پر پہلے میٹنگ ہونی چاہیے تھی, پھر اجلاس ہونا چاہیے تھا, تو پھر یوں ہونا چاہیے تھا, تو یوں ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا اجلاس میٹنگیں ہی کرتے رہے, جلسے ہی کرتے رہے. میں نے کہا میرے قائد نے اس قوم کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کروا دیا کہ آپ نہ جلسے ہوں گے نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا. اگر حضور کی عزت اور ناموس کے لیے گھنٹوں میں بلایا جائے تو گھنٹوں میں لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے پہنچے جائے. اور پاکستان کی میڈیا کوریج دے دے تو دے دے, لیکن لبیک والوں کا پاکستان کی میڈیا تو کوریج دیتی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ اتنے خوبصورت چہرے ہیں, ان کے بدصورت کیمروں میں آتے نہیں ہیں. ہمارے چہرے اتنے چمک والے ہیں, ان کے بدصورت کیمروں میں آتے نہیں ہیں, اور ہمیں ان کے کیمرے چاہیے بھی نہیں. لیکن یاد رکھیے گا
یہ پاکستان کی میڈیا میں نہیں دکھاتی، ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہے، ہمیں پریشانی بھی نہیں ہے، لیکن فرانس کے خلاف جب ہم نے ریڈنگ نکالی تو اس وقت پاکستان کی میڈیا تو نہیں آئی، لیکن یورپ کی میڈیا آئی ہوئی تھی۔ یورپ والے پریشان ہو گئے، یورپ والے پریشان ہو گئے، اور جب فرانس کا جھنڈا جلایا گیا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ ہم تو یہاں جھنڈا جلا رہے تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ لاہور میں وہ شیر رسول، وہ قائد ملت اسلامیہ، وہ امیر المجاہدین، وہ مرد قلندر، وہ فاغت کی سنداز کے اندر للکار رہا تھا، میرے قائد خدا فرانس کے بدماش جھنڈے، تو نے کہا ہے کہ ہم اس کی مذمت نہیں کریں گے، یہ قانون ہے اور آزادی راہ ہے، ہمارے گندا قانون تو اپنے پاس رکھ۔ ہمارے آقا ہمارے مولا نے صاف واضح روشن قانون دے دیا ہے، من سب نبیًا من سب نبیًا، من سب نبیًا، کیونکہ مفتی قاسم قادری صاحب کے بعد میں برطانیہ کا ویزا نہیں ہے، مفتی مبارک عباسی صاحب کے بعد برطانیہ کا ویزا نہیں ہے، نہ میرے پاس برطانیہ کا ویزا ہے کہ جب من سب نبیًا پڑھا جائے تو بولی کی ٹانگ کانپنے لگ جائے۔ میں نے کہا یا تو ویزے بچاؤ یا حضور کی عزت کی بات کرو، یا تو ویزے بچاؤ یا حضور کی عزت کی بات کرو۔ آپ یہ نہ بولیں، یہ میں نہیں بول رہا، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، من سب نبیًا۔ ایسا نہیں، میرے قائد نے انداز بھی بتایا، میرے قائد نے انداز بتایا کہ ہاتھ کا اشارہ بھی کر رہا ہے، من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے، جو نبی کی شان میں بے ادبی کرے وہاں اسے کاٹ کے رکھ دو، اسے کاٹ کر پھینک دو۔ اللہ کے مطلب فرانس کے والے سے میرے قائد نے جب احتجاج کیا اور ریلی نکالی، اس وقت تمام یورپ کا میڈیا پریشان ہو گیا، اور اتنا پریشان ہوا کہ تاریخ لکھے گی یورپ، تاریخ یورپ میں لکھے گی کہ ایک مرد قلندر نے صرف حدیث پڑھی تھی اور اس کے دوسرے دن گھر کا محاصرہ کیا گیا، تاریخ یہ بھی لکھے گی، اور کسی نے بھی اس پر مذمتی بیان نہیں دیا، تاریخ یہ بھی لکھے گی۔ اور یہ کوئی نئی داستان نہیں ہے، یہ نئی داستان نہیں ہے، کربلا میں امام حسین کے خلاف فتوے دینے والے اس وقت بھی خشک مولوی تھے، اور اس وقت قاتل حسین کے خلاف بولنے والے بھی خشک ملا ہے۔ تاریخ لکھے گی، تاریخ بھولے گی نہیں، لیکن میرا قائد اپنے موقع پہ ڈٹا، میرا قائد کھڑا ہے، میں اپنے قائد کے یہی جملے کہتا ہوں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، میں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، ڈٹے ہوئے ہیں جو جہاں سفر مجھے ان صفوں میں تلاش کرتا۔ اسیری کاٹ رہا ہے، جیل کی تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، پریشانی برداشت کر رہا ہے، لوگ سمجھتے تھے یہ رحم کے پیر مانگے گا، یہ رحم مانگے گا، یہ لکھ کر دے دے گا۔ نا میں اپنے قائد کے بارے میں احساس کرتا ہوں کہ چل رہا ہوں محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کہے مجھے بڑے بڑے کرامات کسی کے کرم کی ضرورت ہے۔ اور اس کو دل کی تختیوں میں نوٹ کر لیں، اور جو بھی آپ ادھر ادھر کریں نا اس کی حدیث سنا دیں۔ حضرت کعب بن مالک پیچھے رہ گئے، حضور 900 کلومیٹر کا سفر طے کر کے غزوہ تبوک کے لیے گئے، آقا کریم علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت کعب بن مالک سے میرے آقا میرے مولا نے 50 دن تک بات نہیں فرمائی تھی۔ کتنے دن تک؟ جی میرے آقا نے بات نہیں فرمائی۔ اب کعب بن مالک نماز حضور کی ابتدا میں پڑھتے ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، لیکن حضور نگاہ نہیں فرماتے۔ کیوں؟ تبوک میں پیچھے رہ گئے، تبوک میں پیچھے رہ گئے، حالانکہ بدری صحابی ہے، بدری، اور بدری صحابہ کو یہ پیکیج ہے، وہ سب جنتی ہیں۔ بدری صحابی ہونے کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ پیچھے رہ گئے، لیکن اس کے بعد میرے آقا نے 50 دن تک بات نہیں فرمائی، اور جب حضور نے بات کرنا چھوڑ دی تو پھر کسی صحابی
صحابی نے کعب بن مالک سے سلام بھی نہیں کیا. کعب بن مالک سے سلام نہیں کیا. یاد رکھیے گا حضرت کعب بن مالک 50 دن روتے رہے. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن کے احکام کو نازل فرمایا. تو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کعب بن مالک زمین پر اور حضور کی حیات طیبہ میں یہ معاملہ آیا انہوں نے رو کر حضور کو منا لیا. لیکن قبر میں اگر حضور نے منہ پھیر لیا نا, اگر حضور نے چہرہ بتوا پھیر لیا نا, تو سمجھتے جی حضور تو رحمت اللہ علیہ ہے. میں نے کہا بے شک حضور رحمت اللہ علیہ ہے, لیکن اگر حضور کے دین کا کام نہیں کیا نا, حضور کی شان میں بے ادبی ہوتی رہی اور خاموشی سے سنتے رہے نا, حضور کی ختم نبوت پہ ڈال کے ڈلتے رہے اور خاموشی سے سنتے رہے نا, تو پھر تیار رہنا پھر کوئی بچے گا نہیں. کیونکہ امام مالک نے فرمایا پھر امت مر جائے. امت کو جینے کا حق نہیں کہ اگر امت اپنے نبی کا بدلہ نہ لے سکے, امت اپنے نبی کا بدلہ نہ لے سکے. اسی وجہ سے میرے قائد کی گفتگو میں شدت ہے, میرے قائد کی گفتگو میں اس مسئلے میں شدت و جلال ہے. میرا قائد فرماتا ہے کہ ہم جینا چاہتے ہیں, ہم جینا چاہتے ہیں, اور جو جینا چاہتا ہے وہ 12,000 شہر کے بعد بھی تاجدار خیر نبوت کا نعرہ لگاتا ہے. اب ہم یہاں پر آئے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے یہ گفتگو کر دی قرآن و حدیث کی روشنی سے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَالضُّحَىٰ معبود آپ کے چہرے انور کی قسم, وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ آپ کی زلفوں کی قسم. جس نے رخ مصطفیٰ کو دیکھا اسے کوئی اور اچھا لگا نہیں, جس نے حضور کا نام سنا اسے کوئی اور اچھا نعرہ لگا نہیں. تو اب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اور لبیک کا نعرہ آپ کو دے دیا ہے. بلدیات کے الیکشن کے اندر آپ نے لبیک کا نعرہ لگاتے لگاتے گھروں پر جانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم وہی لبیک والے ہیں کہ جب بارشیں ہوتی ہے اور پانی بھر جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. جی زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. ہماری تنظیم میں ایسا کوئی جاہل نہیں ہے, ہماری تنظیم میں ایسا کوئی جاہل نہیں ہے کہ جن تنظیموں میں جاہل لیڈر ہوتے ہیں تو اس کی قوم کتنی جاہل ہوتی ہے. ہماری تنظیم کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں. جب بارش کراچی میں ہوئی تو قائد ایسا ہوگا اور جو رات کو 4 بجے تک, اس کے گواہ علامہ سمیع صاحب ہے, علامہ سمیع صاحب گواہ ہیں, یہ مرد قلندر کا جو چہرہ چمک رہا ہے کہ کراچی ڈوب رہا تھا, اس وقت تمام کراچی کے انچارج حکمران سو رہے تھے, لیکن یہ مرد قلندر لاہور اور سرزمین سے ہر آدھے گھنٹے کے بعد کراچی کی پھیری دے رہا تھا. آخری فون میں نے علامہ سمیع صاحب کو رات 4 بجے کیا ہے. اس کے بعد قائد ملت اسلامی کو بتایا ہے کہ اب تھوڑی پوزیشن بہتر ہوئی ہے. جو رات کو 4 بجے تک آپ کے لیے جاگتا ہو, جو راتوں کو آپ کے لیے روتا ہو, وہ لیڈر کتنا عظیم لیڈر ہوگا, اس کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا, وہ کتنا شان والا ہوگا. بہت یہ لیڈر اور قیادت ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے. جس پر نگاہ مصطفیٰ ہوتی ہے وہی کا لیڈر اور قائد بنتا. کوئی جبران لیڈر نہیں بنتا. جبران لیڈر بننے کے لیے یزید بھی آیا تھا اور پوری فوج لے کر آیا تھا. کان کھول کر سنے سارے لوگ, میری تقریر کان کھول کر سنے. جبران کوئی لیڈر نہیں بنتا, جبر سے کوئی لیڈر نہیں بنتا, جبر سے کوئی لیڈر نہیں بنتا, جبر سے کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا. یزید بھی آیا تھا جبر کے ساتھ, ظلم کے ساتھ, لیکن یاد رکھنا جبر کے ساتھ جو آتا ہے اس کی نسلیں مٹ جاتی ہے, لیکن جو حق کے ساتھ آتا ہے وہ قیامت تک نعرہ لگتا ہے. شاہ حسین, بادشاہ حسین, دیاس حسین, دیپناس حسین, شہزاد ندا, تخت یزید, حقار بلا الہ الا حسین. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. جبر کے ساتھ کوئی وزیر اعظم نہیں بنتا, اور جبر کے ساتھ کوئی وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر پیائیاں بھی گر جاتی ہیں.
وزیر اعظم جبر کے ساتھ بنتا ہے اسٹیل مل بھی بک جاتی ہے. جبر کے ساتھ جو وزیر اعظم بنتا ہے تو ریلوے کا خسارے چلی جاتی ہے. جبر کے ساتھ جو وزیر اعظم بنتا ہے تو قوم بھوک سے مر رہی ہوتی ہے. جبر کے ساتھ جو وزیر اعظم بنتا ہے سڑکوں کے اوپر ماشاءاللہ عورتوں کے ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے. یہ جبر ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے. اب آ کے کھولنی ہے. اگر پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کی شانیت کو بچانا ہے, اگر پاکستان کی بقا چاہتے ہو تو حق والے لوگوں کا ساتھ دو, حق والے لوگوں کو ساتھ دو اور حق والے لوگوں کو لے کر آؤ. اس وقت حق والے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. میرا لیڈر وہ نہیں ہے کہ جو علاج کے بہانے سے لندن بھاگ جائے. میرا لیڈر وہ نہیں ہے جو لندن کے اندر بیٹھ کے کراچی چلائے. میرا لیڈر وہ نہیں ہے. میرے لیڈر کو کوئی اور سے تقریر لکھ کر نہیں آتی ہے. میرے لیڈر کو بھی تقریر لکھ کر آتی ہے. ہم بھی مانتے ہیں میرے لیڈر کو بھی لکھی ہوئی تقریر آتی ہے. میرا لیڈر بھی لکھی ہوئی تقریر پہ بات کرتا ہے. لیکن جو دیگر لیڈر ہے کوئی لندن کی لکھی ہوئی تقریر بات کرتا ہے, کوئی امریکہ کی لکھی ہوئی تقریر بات کرتا ہے, کوئی قادیان کی لکھی ہوئی تقریر بات کرتا ہے. میرا لیڈر وہ ہے جو گنبد خضرا سے لکھی ہوئی تقریر پہ بات کرتا ہے. کام کرنا ہے, کام کرنا ہے, کام کرنا ہے. پاکستان کی بقا, پاکستان کا مطلب کیا؟ ہم کٹ جائیں گے, ہم مر جائیں گے, لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ نہ کبھی لگائیں گے, نہ کسی سے لگوائیں گے, اور نہ کسی کو لگانے دیں گے, نہ کسی کو لگانے دیں گے, کیونکہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے. اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانیاں حاصل ہیں. انشاءاللہ قیامت تک پاکستان کا پرچم بلند رہے گا, پاکستان شاد و آباد رہے گا. پاکستان کو جو بچانے کے لیے آئے وہ خود مل گئے, لیکن پاکستان بنا حضور کے نام پر ہے, اور جو چیز حضور کے نام پر بن جاتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے, وہ انشاءاللہ قیامت تک شاد و آباد